کالے پینسل سے سفید کاغذ کے اوپر 66 دفعہ اللہ لکھیں، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، کیونکہ یہ عمل ہے۔ 66 دفعہ لکھیں اور قلم رکھ دیں۔ یہ ایک عمل ہے، اس میں ذات اللہ کا جو عدد ہے، نمبر ہے، حروف ابجد ہوتے ہیں نا، اس کا جو عدد ہے وہ ہے 66۔ تو یہ ایک عمل ہے کہ آپ کالے پینسل سے سفید کاغذ کے اوپر 66 دفعہ اللہ لکھیں، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، کیونکہ یہ عمل ہے۔ 66 دفعہ لکھیں اور قلم رکھ دیں۔ اب یہ 66 دفعہ جو لکھنا ہے، آپ اس کو دن میں کئی دفعہ لکھ سکتے ہیں، لیکن جب بھی لکھیں 66 دفعہ لکھیں اور قلم رکھ دیں، پھر 2-4 منٹ رک جائیں، پھر لکھیں 66 دفعہ۔ تو اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس عمل کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو آنکھیں ہیں آپ کی، کاغذ پر جو اس میں اللہ آپ لکھ رہا ہے نا 66 دفعہ، وہ جو کاغذ پہ لکھا ہوا حرف ہے اس کو یہ آنکھیں جذب کر لیں گی۔ Your eyes will absorb God's name. Whenever so you write 66 times only, not one less, not one more than that. کیونکہ یہ ایک عمل ہے۔ پھر جب تمہاری آنکھوں میں اس میں ذات تیرنے لگ جائے، اب لکھنا بند کر دیں۔ اب آنکھوں سے اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے چاہا تو جو آنکھوں میں نظر آتا تھا، ایک دن آئے گا کہ وہ دل کے اوپر اس میں اللہ نظر آئے گا۔ پہلے کالے رنگ میں نظر آئے گا کیونکہ وہ تمہارا تصور ہے، پھر آہستہ آہستہ جب نور بنے گا تو وہ سفید ہو جائے گا۔ جب تمہارا دل پہ تصور قائم ہو جائے گا اللہ کا، تو اس تصور کی وجہ سے دل کی دھڑکنیں خود بخود تیز ہو جائیں گی۔ جب دھڑکنیں تیز ہو جائیں تو ایک کے ساتھ اللہ اور دوسری کے ساتھ ہوں ملائیں۔ بس یہ پریکٹس کریں۔ اس طرح یہ 2 چیزیں ہو گئیں، تصور کے ذریعے اس میں ذات اللہ کا دل کے اوپر اتارنا۔ اچھا، ایک تو یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ عام ہے، کوئی بھی اس کو اپنا سکتا ہے۔ ایک اور بھی طریقہ ہے، وہ اس سے زیادہ پاورفل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی مرشد ہے اور کامل ہے تو تصور کریں کہ اس مرشد نے آپ کی انگلی کو پکڑا ہوا ہے، کیونکہ آپ کی انگلی میں نور نہیں ہے، مرشد کی انگلی میں نور ہے نا۔ چلو مرشد کی انگلی تو نہیں ہے تمہارے پاس، تصور تو کر سکتے ہو نا، اس کے تصور میں بھی نور ہے۔ اس طرح پھر جب تم مرشد تصور کرو گے اس نے تمہاری انگلی کو پکڑا ہوا ہے، دل پہ لفظ اللہ لکھ رہا ہے، اس سے بڑی مدد مل جائے گی۔ اب اگر کسی کا مرشد نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ سرکار گور شاہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی تمہارے تصور میں آ کے تمہاری مدد نہ کرے تو پھر گور شاہی کو آزما لو۔ تصور کرو کہ سرکار گور شاہی نے تمہاری انگلی کو پکڑا ہوا ہے اور دل پہ اللہ لکھ رہے ہیں۔ یہ طریقہ وہ ہے جس سے فوراً تصور دل پہ جاتا۔ اب جیسے ہمیں جو فیض ہوا، ویسے تو ہم نے تھوڑا بہت ذکر کیا تھا، یعنی ذکر تو ہم نے کیا تھا، شروع میں بہت ذکر کیا تھا، یہ جو اللہ کا ذکر ہے، لیکن وہ جو لطائف کا ذکر ہوتا ہے نا، وہ لطائف کا ذکر وہ ہم نے کبھی بھی پابندی سے نہیں کیا، کیونکہ اس کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ رات کو جو ہے بڑی دیر سے وہ محفل ہوتی تھی، پتہ نہیں 1 بجے ہوتی تھی یا 3 بجے ہوتی تھی پاکستان میں۔ اچھا، اب وہ رات کے وقت کوئی گاڑی واڑی تو چلتی نہیں کہ آدمی جو جائے، کبھی بہت زیادہ ہمت کی تو پیدل چلے گئے، تو اس میں جانا نہیں ہوتا تھا لطائف کی محفل میں، اور جس دن چلے جاتے تھے تو اس دن جو ہے نا پچھتاتے تھے کہ کیوں آ گئے، اس لیے کہ وہ بڑی لمبی محفل ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے ذاکرین میں یہ شوق تھا بہت سے لوگوں کو کہ لمبی سے لمبی کرو۔ اب وہ بیچارے ساری زندگی انہوں نے گناہوں میں گزار لی تھی، اب بڑھاپے میں آ کے ان کے پاس کوئی اور اچھا کام ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ چاہتے تھے 2-2 ڈھائی 3-3 گھنٹے کی محفل کریں۔
ہم تو نوجوان تھے، ہم نے کہا بھائی یہ کہاں پھنس گئے ہم. تو اس میں کبھی ہم توجہ سے ترتیب کے ساتھ کبھی گئے نہیں، کبھی ہو کے آ گئے، اس کے بعد جو ہے نا تھک گئے ہیں اب 2-4 مہینے کے لیے نہیں گئے. تو ہم نے لطائف کی کبھی پریکٹس نہیں کی. تو پھر ہمارے لطائف جو ہے وہ سرکار کی نظروں سے جوان ہو گئے. مانچسٹر میں، یعنی کچھ 30 سال پرانی بات ہے، مانچسٹر میں ایک شخص نے آ کے سرکار کو شکایت کی میری کہ میں نے سرکار اس کو کبھی نماز میں نہیں دیکھا مسجد میں. تو اس وقت سرکار نے پھر یہ بات فرمائی کہ خیر ہے، ہماری نظروں سے ان کے سینے جو ہے نا وہ آباد ہیں، ہماری نظروں سے ان کے سینے منور ہو گئے ہیں، ضرورت بھی نہیں جانے کی. وہاں سے معلوم ہوا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو ذکر فکر میں لگائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ذکر فکر میں نہ لگیں، مرشد اپنی نظروں سے ان کو منور کر دیتا ہے اور جوان بھی کر دیتا ہے، اور ذکر فکر میں بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرشد سب کے ایسا کر دے گا؟ نہیں، جس کو چاہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کس کو چاہتا ہے وہ؟ نارملی اس کو چاہتا ہے کہ جو مرشد کی محبت میں اپنی ذات کو مرشد کے حوالے کر دے، پورے اخلاص سے وہ مرشد کا ہو جائے. تجھی کو دیکھنا، تیری ہی سننا، تجھ میں گم رہنا. ایک تو وہ ہے نا کہ بھائی لطائف میں نہیں گئے، نماز نہیں پڑھی، اپنے کام دھندے میں رہے، اور پھر کہا مرشد کی نظر سے ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ تو لطائف میں ذکر فکر میں اس لیے تو نہیں گیا کہ مرشد کے پاس بیٹھا تھا، تو اس لیے نہیں گیا کہ اپنے بزنس میں بیٹھا تھا. اگر تو نے اپنی ذات کو مرشد پر قربان کر دیا ہے، تیرا سارا وقت مرشد کی خدمت میں ہے، تو بس اب چھوڑ دے باقی چیزیں، مرشد جانے اور لطائف جانے، وہ کر دے گا، وہ کرم فرما دے گا. Amra TV, the place to connect with God.